یہ دیا کہ مسلمانوں کا جنازہ مسلمان ساتھ دے گا، مسلمان کی حالت، اور ہم جب مسلمان بنیں گے تو اور مسلمان ساتھ دیں گے، اور جب ہم جنازہ پڑھیں گے تو اور لوگ جنازہ پڑھیں گے۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد اب یہ شریف کی بات ہے، مت نقل دو، مرنے والے کے موت کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ شریف کو بخش دے، تو مرنے کے بعد بخشا جاتا ہے انسان۔ جب عمل کی اصلاح نہیں ہوئی تو عمل کی اصلاح کے بغیر دعا سے بخشا جاتا ہے انسان مرنے کے بعد۔ اگر تم لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد بخشا جا سکتا ہے، وہ آدمی جو موت سے پہلے بخشا وہ نظر نہیں آ رہا، تو تمہارا جنازہ پڑھنا بیکار ہے۔ یہ بات سمجھے گی؟ آدھے لوگ زیادہ غلط پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمل سے واقعات ہوتے ہیں، جو نیک عمل ہے، میں کہتا ہوں بد عمل بندہ مر گیا، بد عمل میں اب جنازہ پڑھنے سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا، یعنی کہ موت کے بعد بھی دعا کے ذریعے بخشش ہو سکتی ہے، جہاں سے دعا جاتی ہے اس کو۔ تو پھر آدھے لوگ اصلاح کرے اپنے عقیدے کی کہ جہاں سے مرنے والے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تمہاری دعا اس کی اصلاح کر رہی ہے، دعا ایڈریس پہ جا رہی ہے، لینا دینا شروع ہو گیا۔ جب دعا جا رہی ہے تمہاری ارواح نہیں جا رہی ہے، اس کو کھانے میں وجہ میں دعا کرتے اس کے لیے کہ یا اللہ یہ کھانا مطلب اس کی نیاز ہے، نیاز ہی جائے گی کہ نیاز کی بات کرو، آپ بات کرو رہے پھر نیاز ہی جائے گی۔ جب جائے گی تو پھر اصلاح کرو اپنے عقیدے کی۔ کون ہے جو نہیں مانتا اس بات کو، نیاز کو؟ کون ہے جو دعا کو نہیں مانتا؟ جب تم دعا کرتے ہو تو دور ہوتی ہے، جب تم سوال کرو گے تو ادھر سے نہیں کوئی دور ہوگی، جواب بھی آئے گا۔ پھر تمہاری اگر وہ زیادہ قابل ہے جاننے والا، تم ناقابل ہو، ادھر سے بھی کوئی چیز آ جائے گی۔ مطلب ہے کہ مرنے والے زندہ ہیں تو زندہ ہی مرے پڑے ہو، کہانی دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے راز اس کا، جو مر گیا وہ زندہ ہو گئے، جو زندہ ہے یہی غافل ہوئے پڑے، عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ ہے تو موت ہے، تو موت کے بعد کیا ہے، تو موت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد تو زندگی ہے بلکہ بہت زندہ ہے، زندگی باقی۔ اب یہ بات سمجھ آئے گی تو سمجھ سکتے، نہیں سمجھ آئے گی تو سمجھ سکتے، اور سمجھانا چاہیے دنیا کو، جب تک سمجھ جائے کیسے سمجھایا جائے کہ جنازہ پڑھانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بے وقوف لوگوں سمجھ لو کہ مرنے کے بعد ایک کام ہو رہا ہے اس آدمی کا، تو مرنے کے بعد حسن شریف کیا اس کو ضرورت ہے بھائی، کام ہو رہا ہے اس کا، قبر کے اندر کیا ہے باہر کیا، ایک کام ہو رہا ہے، یعنی کہ something is being done with this man، وہ جو being done ہے وہ بڑا ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہا ہے، قرآن دعا ہی ہے نا، قرآن پہنچ رہا ہے، اسلام پہنچ رہا ہے، درود پہنچ رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو وہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات کی کیا بات ہے، میں کہتا ہوں مردے کی حیات ہے جس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس کا جزا کرتے ہیں اس نیت کے جانا رحم کر، تو میت جو ہے آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہوئی ہے، وہ دور کی باتیں ہیں۔ اس لیے یہ بات غور کیے کرو کہ جانے والا جاتے جاتا کوئی بھی ہے، اور جانے والے اس وقت جاتا ہے جب تم غافل ہو جاؤ، جب بھول جاؤ پھر انسان جاتا ہے، اور جن کو تم یاد کرتے ہو وہ نہیں جاتے، وہ تو ہیں۔ اب یہ دیکھو جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے، جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے، اور جن لوگوں کو محبت اور عقیدت نہیں ملتی چاہے زندہ ہو تب بھی مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے وہ بڑے عالم دینی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت کا جھگڑے کا نفرت، جو مانتے نہیں ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے، جو مانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے، مرنے کے بعد تم کیا دعا پڑھ سکتی ہے، مرنے کے بعد تم جنازہ پڑھو، جنازہ کرو زندگی پڑھایا کرو، کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی نہیں ہونا چاہیے،
بات بھی کیا بات ہے؟ آج تو بات سمجھ آ رہی ہے. یہی بات ہے. کبھی مرنے کے بعد ایک دن ادارے کا جو دعا پہنچ گئی تو دوبارہ ہم نشے کہنے جائیں گے پھر نہیں پہنچے گی. پھر نہیں پہنچے گی. ہر جمعرات کو جا کے پھر نہیں پہنچے گی. پھر نہیں پہنچے گی. سال کے سال ہم دن میں نہیں پہنچے گی. ہم ہر روز نیاز دے تو نہیں پہنچے گی. اب رجب بھی منائیں, جام کی چھٹی منائیں, 21ویں منائیں, آپ کو نہیں پہنچے گی. پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب اگر آپ کا حلوہ پڑا ہے آپ پھر بھی مطلب اہم حلوہ پڑا. آگے بیان بات ہے اس لیے اب بتاتا ہوں. یہاں تک نہیں بتاتے کہ زیادہ مرنے کے بعد تو مجھے انتقال ہے. اس لیے یہ بات سمجھ والی ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی سمجھ جاؤ کہ عین ہے, ہر وہ چیز عین ہے جو عین ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ چل رہے ہو کوئی عمل آپ کی زندگی کا ہے, اس عمل میں جو آپ کی چینج آ رہی ہے عمل کے اندر اللہ کے نام سے, وہ ایسا اللہ کا آپ کی زندگی میں مشکل آ رہے ہیں. سمجھ جائیے جہاں جا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا. جو کچھ عمل جو ہے جو آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ کے خوف سے, وہ آپ کی زندگی کیسا اللہ کا. جو آپ اللہ کے حدیث کے حوالے سے کام کرتے ہو وہ ایسا اللہ کے حدیث. جو ایسا بزرگان دین جن کا نام لیے بغیر آپ کرتے ہو ان کے نام کا وہ ایسا ان کا, تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ تو زندگی تو یہاں سے ہم بات لگا لیا. تو لہٰذا اصل میں زندگی یہی ہے جو وقف کر چکے ہو, یہ زندگی ہے. جن کے نام کی وقف کر چکے ہو یہ انہیں کی زندگی ہے. آپ آتے ہو اگر آپ سید ہو تو سید رہا کرو کیا کر رہے ہو تو رہنا چاہیے پھر آپ کو. اچھا چکرنا نہیں کرے میرے اعمال کیا ہوں گے تو اعمال نہیں ہوں گے تو اعمال کیا ہوں گے. میں عمل کر رہا ہوں مجھے اپنی عقل سوار رہا ہوں. عقل سوار بھی عمل سے نہیں ہے نسبت سے ہے. اب پھر بھول جاتی ہے بات, روز میں سمجھا کر روز بھول جاتے ہو کہ میں فلاں استعمال کر رہا ہوں آپ میں سوار ہوں آپ میں کر آپ میں کیسے سمجھے گی؟ نسبت سے سمجھے گی. کسے؟ تو عمل کرتے جا مولوی پر علی خان. اچھا مولوی سے نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ نسبت. تو نسبت درست کرو اور قبلہ درست کرو اپنا اور نسبت حوالہ کرو سارا کام مطلب کام ہو گیا. بالکل بات ساری کی ساری نسبت کی ہے. بات ساری کی ایک آدمی جو ہے کیونکہ نسبت میں گم ہو گیا, نسبت میں گم ہو گیا. اب اسے کیا تو عمل پوچھتے ہو اب یہ عمل ہے کیونکہ اب اس کی زندگی اس نسبت میں گم ہوگی. جس طرح اللہ کا ایسا تھا نا اللہ کے بیچ میں تھا یہ کیا ہوگا نسبت ہی ہوگی. تو نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے. کہنا نہیں کسی کو یہ راز ہے, راز ہے کہ نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل کر دیا جاتا ہے. جو اس راہ میں گم ہو گئے اس راہ کا حصہ بن گئے. تو یہ اتنی سی بات ہے. اور جن لوگوں کو سنگے درد ملا وہ اس راہ کا غبار ہو گیا. تو غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگے جا رہا ہے. ملانا ہم کو اگر سنگے آستان کا نشان تو رنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے. کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے. 1000 بار کہا 7000 بار ہوئے. یہ بات ہے لمبے عمل سے بچا کرو. یہ عمل والے بنے کدھر جا گئے گی. اچھا اصلی عمل کیا ہے؟ نسبت, محبت, اطاعت, شوق. بے شوق کے باتوں سے جو ہے ایک شوق کی جو ہے نا آنسو بہت بہتر ہے. باقی چیز کی بات اسی بات کرتے ہیں تو آپ کرتے جاؤ تمہارا پڑھتے جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوق کا جو ہے نا ایک شوق کا نگاہ جو ہے یہ زندگی کے 1000 بے شوق چیزوں سے بہت بہتر ہے. میں چیزیں کی خراب بات نہیں کر رہا ہوں, بہت ضروری ہے تم شوق پیدا کرو. شوق ایسا نہ کہ تم بے شوق ہو جائے, بے شوق نہ ہو راہی بے شوق نہ ہو جائے. تو شوق کیا ہوتا ہے؟ نسبت. نسبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان سے. انسان کہاں ہوتا ہے؟ پردے کے باہر. پردہ کسے کہتے ہیں؟ موت کو. اس سے پڑے بلانے والا جب بلاتا ہے تو انسان شوق میں پتا جاتا ہے کہ ڈھونڈا کرو کون بلا رہا ادھر آنا جانا رکھا کرو.
ادھر سارے تو پانی جہاں نہیں سے کیا رہتے رہو گے؟ تو یہاں کے راتوں سے گزارا کرو یا تو وقتی طور پر اصلی آپ کا گزارا ادھر ہی ہوگا، ادھر تو پکی خبر پکڑ لو ٹھیک ہو جائے گا پھر۔